تشہد میں انگلی اٹھانے اور اسے حرکت دینے کی کیا دلیل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تشہد میں کس طرح ہمیں بیٹھنا چاہیے یا ہاتھوں کو کس طرح رکھنا چاہیے، تو اس میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث مروی ہے جو امام مسلم نے روایت کی ہے. کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے کے اوپر رکھتے تھے اور داہنے ہاتھ کو داہنے گھٹنے کے اوپر رکھتے تھے، اور 53 کا ذکر آتا ہے، یعنی اس طرح یہ صفت جس میں یہ دونوں انگلیوں کو اس طرح آپ ضم کر لیں اور پھر ایسے بیچ والی انگلی اور یہ جو انگوٹھا اس کو اس طرح کریں، یہ کیفیت دیں. تو کہتے ہیں اس طرح کرتے تھے اور پھر یہ تسبیح والی انگلی سے اشارہ آپ کرتے تھے، اس طرح آتا ہے وَأَشَارَ بِإِصْبِعِهِ السَّبَّابَةِ. اور ایک دوسری روایت میں ہے وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامِ، کہ پورے انگلیوں کو آپ پکڑ لیتے تھے اس طرح اور پھر تسبیح والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. تو ثابت یہی ہے کہ ہم اس طرح اشارہ کریں اس انگلی سے پورے تشہد میں. جو کہتے ہیں تحریک کرنی چاہیے، پہلی بات جو کہتے ہیں تحریک کرنی، اس میں بھی کس طرح کرنی چاہیے؟ کیا اس طرح کرنی چاہیے؟ اگر اس طرح کر رہے تو یہ تحریک تو نہیں ہے، تو اوپر نیچے ہوا، تو کسی نے کہا اس طرح تحریک کرنی چاہیے، تحریک گول کرنا. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو روایت جو صحیح ہے اس میں اشارہ کا ذکر آیا ہے. وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کلیب الجرمی، اور ان سے پھر روایت کرتے ہیں ان کے لڑکے عاصم ابن کلیب، اور عاصم ابن کلیب سے روایت کئی محدثین کرتے ہیں، کئی روات کرتے ہیں. مثلا اس میں شعبہ، ایسے ہی سفیان الثوری، اور ان کے علاوہ اور بھی جنہوں نے صرف یہ کہا کہ اشارہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ایک راوی ہے جنہوں نے مخالفت کی، زائدہ ابن قدامہ، جنہوں نے یہ لفظ اضافہ کیا کہ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ يَدْعُو فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا، کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحریک کر رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں. تو یہ جو تحریک کا لفظ آیا ہے، ایک راوی نے اوروں کی مخالفت کی تو یہ شاذ روایت ہے. اسی لیے ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے کہا کہ کسی بھی روایت میں یحرکھا کا لفظ نہیں آتا ہے، صرف زائدہ ابن قدامہ نے ذکر کیا. تو خلاصہ کلام، انگلی کو، شہادت کی انگلی جو ہے یہ اس سے آپ اٹھا کر رکھیں اور اس کو اشارہ نہ دیں، یہ روایت شاذ ہے. واللہ اعلم بالصواب.